وہ گنڈے بھی سیال کے ہی بھیجے ہوئے تھے، اور ویسے بھی سیال اشمال کی نظروں میں اپنے لیے وہ مقام دیکھ چکا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ اب تو بس پلان پر عمل کرنا باقی تھا۔ رامین آج بہت خوش تھی کیونکہ آج رونی نے اسے اپنے گھر بلایا تھا، کیونکہ وہ وہاں اسے سرپرائز دینے والا تھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ وہ آج خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ آج اس کی بڑی بہن نے بھی یونی نہیں جانا تھا، تو وہ آسانی سے رونی کے گھر جا سکتی تھی۔ اندر سے وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر رونی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر دی تھی۔ وہ خوشی میں یہ بھول بیٹھی تھی، کوئی نہیں تو اللہ تو ہے نا جو اسے دیکھ رہا ہے، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ مگر خوشی نے اسے یہ دیکھنے کہاں دیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ ایشمل رات بھر کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر اسے نیند نہ آئی۔ سیال کا خیال اس کے دل و دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس کو سوچی جا رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یک تک چھت کو دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک اس کا فون بجا۔ مولانی کالنگ دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ تمہیں کیسے پتا میں تمہیں یاد کر رہی ہوں؟ ایشمل نے چہک کر پوچھا۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے سلام کیا گیا تو اس نے فوراً شرمندہ ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آپ پھر سلام بھول گئیں؟ دوسری طرف سے شیریں آواز میں پوچھا گیا۔ سوری یار، آئندہ خیال رکھوں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے جب میں ایکسائٹڈ ہوتی ہوں تو سب بھول جاتی ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے جس کا مجھے نہیں پتہ؟ دوسری طرف سے اشتیاق سے پوچھا گیا، جس کے جواب میں ایشمل نے الف تا یہ ساری کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، تم سن رہی ہو مجھے؟ ایشمل نے فون کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں کال جاری تھی مگر بولنے والی خاموش تھی۔ آپی، مجھے نہیں لگتا یہ سب ٹھیک ہے جیسا سب آپ نے بتایا۔ اس کے بعد یہ سب، اس لڑکی نے کشمکش میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپی، آپ جانتی ہیں یہ سب ٹھیک نہیں۔ آپ یہ کس راہ پر چل نکلی ہیں؟ دوسری طرف سے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ میں جانتی ہوں تم ہمیشہ میرا بھلا سوچتی ہو، مگر میں کیا کروں یار، میرا دل میرا رہا ہی کہاں ہے؟ اب تو اس دل میں بس وہی وہ ہے۔ میری حالت سمجھ سے باہر۔ یہ دل اسی کو سامنے دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سننا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ میری عزت کا رکھوالا ہے، اور اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی؟ دیکھ کے آپی، ہر دکھنے والی منظر سچائی پر منبی نہیں ہوتا۔ کبھی ہم سراب کو بھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آج تو اس کی بہنوں جیسی کزن کی باتیں بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ ایک کٹھن راہ پر چل نکلی تھی، اور وہ تھی عشق کی دوسری راہ، محبت، کیونکہ پہلی راہ عزت تو پہلے ہی سیال اسے دے چکا تھا۔ عورت تین مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، اپنی پہلی محبت، اس سے بچی محبت کرنے والے کو، اور سب سے بڑھ کر اس کو عزت دینے والے کو۔ اس نے اور کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ اب صرف وہ تھی اور سیال کی یادیں۔ رامین رونی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے گیٹ کے پار اس عظیم عمارت کو دیکھا
تو اپنے مستقبل پر سرشار ہوئی۔ وہ اندر بڑھنے لگی تو گیٹ پر بیٹھے چوکیدار نے اسے افسوس سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر رامین کو گھبراہٹ ہوئی۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں رونی کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے آرام سے اسے راستہ سمجھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، چوکیدار بول پڑا، اچھے گھر کی لگتی ہو، پھر یہاں کیسے آنا ہوا؟ مطلب اس نے تھوک نگلتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بہتر ہوگا کمرے میں جانے سے پہلے کچھ دیر باہر رک جانا، شاید کچھ بلا ہو جائے تمہارا۔ اس کی بات رامین کے سر پر سے گزر گئی۔ اس کے ماتھے پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ وہ فٹافٹ گھر میں داخل ہوئی اور اپنے مطلوبہ راستے پر چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کمرے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا سانس یہاں روکا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنا چہرہ تھپ تھپا کر صحیح کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اسے مردانہ قہقہوں کی آواز نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق کر دیا۔ یار، آخر تو نے پھانس ہی لیا اس رامین عرف حسینہ کو۔ ایک انجان لڑکے کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہا ہا ہا۔ یار، یہ لڑکیاں بس پیسوں کی ہوتی ہیں، پیسہ پھینکو اور یہ آپ کی مٹھی میں۔ رونی کی کراہیت امیز بات پر اس کا ہوا میں معلق ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرا۔ آئی نہیں تیری رانی ابھی؟ یہ کسی تیسرے لڑکے کی آواز تھی۔ آ جائے گی آگے، آخر جائے گی کہاں؟ آخر ہماری رات ہی تو رنگین کرنی ہے۔ رونی نے قہقہہ لگاتے کہا تو سارے ہنس پڑے۔ رامین کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ یار، ہماری باری کب آئے گی؟ ایک لڑکے کی خباثت بھری آواز گونجی۔ یار، پہلے مجھے اوپننگ سرمنی تو کر لینے دو۔ مجھے تو پتہ ہے تیرے بھائی کو ان چھوٹی کلیوں کا افتتاح کرنے میں کتنا مزہ آتا، اس لیے پہلا راؤنڈ میرا اور پھر تم لوگوں کی باری۔ آخر آج رات اس نے جانے تھوڑی دینا ہے۔ اتنے پیسے لگائے ہیں، سود سمیت واپس بھی تو لینے ہیں۔ اس کی اتنی بے باک اور کراہیت امیز باتوں پر رامین کو گھن محسوس ہوئی۔ اس کا دل کیا زمین میں دفن ہو جائے۔ اسے اب اس چوکیدار کی نظروں کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر بھاگی۔ یہاں اور رک کر وہ اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ باہر ہی اسے بند گیٹ پر چوکیدار مل گیا۔ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے جانا ہے۔ رونے کے باعث اس کے منہ سے الفاظ بھی ٹھیک نہیں نکل پا رہے تھے۔ چوکیدار سمجھ گیا کہ وہ ان درندوں سے بچ چکی ہے۔ اس نے فوراً گیٹ کھولا اور اسے جانے دیا، مگر یہ کہنا نہ بھولا، بیٹا، آئندہ کبھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دینا، ورنہ یہ دنیا رول کر رکھ دے گی۔ پیسوں کے لیے کبھی اپنی آخرت مت خراب کرنا۔ اپنی دائمی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ اس کے الفاظوں نے رامین کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر ان کا شکریہ ادا کر کے بھاگی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا، زندگی میں آگاہی کے دراک ایک بار ضرور ہوتے ہیں، اور یہ وہی آگاہی کا لمحہ تھا جسے رامین نے اپنے ذہن سے باندھ لیا تھا۔ ابھی تو پچھتاووں کا دور شروع ہونا تھا کہ اس نے کیا کھویا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے اور ایشمل اور سیال کی محبت پروان چڑھتی گئی۔ دونوں اب زیادہ تر ساتھ ہی پائے جاتے۔ ایشمل بھی جب سیال
ارد گرد ہوتا تو پرندے کی طرح چہچہاتی رہتی، مگر اس کی دوری پر مرجائی پھرتی۔ ایشمل نے آج بھی سیال سے اپنی بے لوث محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا سیال کے بغیر جینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف سیال اپنی کامیابی پر سرشار تھا، لیکن اکثر وہ ایشمل کی باتوں اور اس کی محبت میں کھو سا جاتا، لیکن اپنے مقصد کو یاد کرتا دوبارہ پتھر بن جاتا۔ سیال کو نہیں معلوم تھا جس بدلے کی آڑ میں اس سے نزدیکیاں بڑھا رہا تھا، وہی محبت اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ کرسٹینا نے قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے دل کو ہر بوجھ سے آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسلام قبول کر لے گی۔ آج وہ دل کے ڈر کو پیچھے چھوڑے اسلام قبول کرنے جامعہ میں موجود تھی۔ جب وہاں کے بزرگ استاد نے اسے کلمہ پڑھایا تو اس کا چہرہ زور و قطار رونے کی وجہ سے بھیگ گیا۔ اب وہ اپنے اندر ایک پاک روح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا نام نور العین رکھا گیا تھا، آنکھوں کا نور۔ وہ جانتی تھی ایشمل کو یہ نام بے حد پسند ہے، اس لیے یہ نام منتخب کیا تھا۔ سیال اور ایشمل یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے اپنا اپنا فون یوز کر رہے تھے۔ ان کی عادت بن چکی تھی جب بھی وہ فارغ ہوتے اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ کتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے اسے۔ سلائر پتہ نہیں کون ہے، کیا اس کے سینے میں دل نہیں؟ ایشمل رحمت کے قتل کی بریکنگ نیوز پڑھ کر افسوس سے بولنے لگی۔ اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے سیال کی آنکھوں میں سرد تاثر چھا گیا، مگر ایشمل کے دیکھنے پر اس نے آنکھوں پر نرمی طاری کر لی۔ ہو سکتا ہے اس کے سینے میں پتھر ہو، کیا پتہ وہ لوگوں کو قتل کر کے سکون محسوس کرتا ہو۔ جب سیال بولا تو لہجہ پر اسرار سا تھا۔ ایشمل نے خوف سے جرجری لی۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کولڈ بولڈڈ کلر، لیکن پھر بھی ایسا جو دوسروں کو اپنوں سے اس بے رحمی سے دور کرے۔ ایشمل نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنوں کو اتنی بے رحمی سے اس سے دور کیا گیا ہو کہ وہ دوسروں کو اپنوں سے جدا کر کے ان کی محبت کو ختم کر کے سکون محسوس کرتا ہو۔ کیا پتہ اس کو کوئی محبت نہ ملی ہو، تب بھی وہ ان کی محبت کو ان سے جدا کرتا ہو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر ایشمل اس کا منہ تکنے لگی اور پھر ہنسنے لگی۔ سیال نے اس کو گور کر دیکھا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم یوں دانت نکال رہی ہو؟ سیال کو اس کا ہنسنا سمجھ نہ آیا۔ سیال سیریسلی تم ایسا سوچتے ہو؟ یو نو وٹ، اگر میری مولانی یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ سیال نے ایک آبرو اچکائی۔ دل کی نرمی اور رحم دلی رب کا ایک انعام ہے، جسے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے، یہ کہتی ہے وہ۔ سیال تم نے کیسے سوچ لیا؟ جو شخص دوسروں سے اس کی محبت چھینتا ہے وہ خود کیسے محبت کی چاہ کر سکتا ہے؟ دوسروں کو ان کے اپنوں سے دور کر کے وہ خود بھی کبھی محبت نہیں پاتا۔ اس کی باتوں نے سیال کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ یہ کیا کہہ گئی تھی یہ لڑکی؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ تمہاری مولانی نے تمہیں کہا تھا؟ سیال نے پوچھا تو اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہ ہے کون اور اس کا نام مولانی ہے؟ نہیں نہیں،
اسے مولانی صرف میں بلا سکتی ہوں، اور اس کا نام مولانی نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس کا فون بجنے لگا، جس پر مولانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مولانی تمہاری تو بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تمہارے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔ ایشمل نے سلام جھاڑتے ہی اپنی باتیں شروع کر دی تھی، جبکہ سیال اس کی مولانی کی باتیں سوچ رہا تھا۔ یہ کہ وہ سچ ہے یا نہیں، اس کی پرسوچ نظریں ایشمل پر تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، رامین یوں ہی گھر بیٹھی تھی۔ اظہر کا دیا آئی فون بھی اس نے بند کر کے الماری میں رکھ چھوڑا تھا۔ یونی جانے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی، وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھی روتی رہتی۔ ایک ہفتے سے وہ بخار میں مبتلا تھی۔ گھر میں بھی سب اس کے لیے پریشان تھے، مگر وہ صرف اور صرف اظہر کو سوچے جا رہی تھی۔ رو رو کر اسے اپنی آخری ملاقات یاد آ رہی تھی۔ کتنا کہا تھا اظہر نے کہ رونی غلط بندہ ہے، مگر وہ نہ مانی۔ اس کی آخری تڑپ بھری نظر میں اس کے دل میں گر گئی تھی، جو اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ کہاں ہو اظہر؟ لوٹ آؤ، دیکھو تمہاری رامین کو تمہاری ضرورت ہے، کیوں نہیں ہے یہاں؟ کہاں چلے گئے مجھے تنہا کر کے؟ ایک بار لوٹ آؤ، میں معافی مانگ لوں گی تم سے، اور پھر کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ لوٹ آؤ۔ تھک کر رامین نے آنکھیں موند لی۔ نور العین نے بھی جب سے اسلام قبول کیا تھا تب سے گھر ہی تھی۔ گھر میں آج اس کے کزن سے رشتہ پکا کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھی، آخر کہاں جائے، کیونکہ جب سے اس نے اسلام قبول کیا تھا وہ یہ جان گئی تھی کہ اسے کسی مسلمان سے ہی شادی کرنی ہے، نہ کہ کسی غیر مذہب کے لڑکے سے۔ آج جب اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، جسے سنتے ہی اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور اس کے والد نے طیش میں آ کر اسے دھک کر رکھ دیا اور کمرے میں بند کر ڈالا۔ وہ زخموں سے چور بند کمرے میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی نہ سہی، میرا اللہ ضرور اس کی مدد کے دروازے کھول دے گا۔ رات کو اس کی شادی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ کچھ نہ کر سکی تو اپنی جان دے دے گی، مگر پھر یاد آیا کہ خودکشی حرام ہے، تو نم آنکھوں سے جا کر دوبارہ اللہ کے نام کا ورد کرنے لگی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس کے موت کے فرشتے کبھی بھی آ سکتے تھے۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ اس کے قدموں سے جان نکل گئی تو وقت آن پہنچا تھا۔ دروازے میں ماں کو کھڑا دیکھ اس کا دل پھر سے دھڑکنا شروع ہوا۔ اس کی ماں جلدی سے اس کے قریب آئی اور اسے کس کر گلے لگایا۔ آخر جو بھی تھی تو وہ اس کی بیٹی ہی نا، اٹھو جلدی کرو، وقت کم ہے۔ ماں کی بات پر اس نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ماں اسے کھڑکی کے قریب لے آئی تھی۔ کھڑکی کو زور سے دھکا دیا تو وہ کھل گئی۔ جاؤ یہاں سے اور پھر واپس مت آنا۔ میں اپنی بیٹی کو جیتے جی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔
اس نے کچھ کہے بغیر شاید آخری بار اپنی ماں کو گلے لگایا اور کھڑکی کے پردوں سے لٹکتے ہوئے باہر گراج میں گری۔ مشکل سے ہی سہی مگر وہ چوکیدار کو چمکا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، گارڈ نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ الٹے پاؤں اپنے صاحب کو بتانے بھاگا۔ نالائق، یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو اور پکڑو اسے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاؤ، زندہ یا مردہ، مجھے وہ چاہیے، بھاگ نہ پائے۔ میں اب اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، اس کے باپ نے سفاکی کی تمام حدیں پار کرتے کہا، جبکہ اس کی ماں آنے والے وقت کا سوچ کر لرز اٹھی۔ ایشمل خان زادہ آج اپنی 20 منٹ کی شادی پر آئی تھی، ہلکے نیلے رنگ کا کام والا شارٹ فراک اور کیپری پہنے، دوپٹہ سلیقے سے سینے پر سجائے وہ تمام محفل میں سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ ایشمل کو کافی دیر سے اپنے چہرے پر تپش نظریں محسوس ہو رہی تھیں، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ جو ہی اس کی نگاہیں سامنے اسٹیج پر گئیں تو حیرت کے مارے منہ کھل گیا، کیونکہ سیال صاحب کالی شلوار قمیض میں شہزادوں کی آن بان لیے اسٹیج پر دولہے کے ساتھ برجمان تھے، جبکہ گہری نگاہیں ایشمل پر شکار رکھی تھی۔ ایشمل کے منہ کھلے دیکھنے پر سیال کو ہنسی تو بہت آئی مگر ضبط کر گیا۔ اس نے سب سے بچ کر ایشمل کو آنکھ ماری تو وہ ہوش میں آئی، ساتھ ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ کتنے دھڑلے سے اس ٹھڑکی نے اسے آنکھ مار دی تھی۔ اس کا چہرہ لہو چلکانے لگا، اپنے نظروں میں ہی ایشمل کو اشارے کیے، جس کے جواب میں وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ سیال نے آنکھیں دکھائی تو ایشمل نے زبان دکھا دی۔ اس کی شوخ حرکت پر سیال مسکرا اٹھا اور اسٹیج سے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ جٹ دوسری طرف بھیڑ میں گم ہو گئی۔ ایشمل نے ایک پلڑ کے پیچھے سے جھانک کر سیال کو دیکھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے سامنے ہی تھا، مگر اب اس کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ کہاں گیا ہے؟ ایشمل نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے کہا۔ کسی نے اس کے کان کے قریب گلا کھنکارا تو وہ بڑبڑا کر پیچھے مڑی، جہاں وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ جی تو ایشمل میڈم، آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا۔ اس کے تیور دیکھ ایشمل نے تھوک نگلا۔ کیا وہ اس کے گگیانے پر؟ سیال نے لطف اندوز ہوتے پوچھا۔ ویسے آج تو دل پر چھڑیاں چلا رہی ہو، جلد ہی رخصتی کرانی پڑے گی، سیال نے اسے ولہانہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر ایشمل چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی۔ کتنا بے باک تھا وہ! آنٹی آپ! اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے سیال کے پیچھے دیکھتے کہا۔ سیال جھٹ پیچھے مڑا، مگر پیچھے نہ تو آنٹی نہ آنٹی کا نام و نشان تھا۔ اس نے مڑ کر ایشمل کو گھورنا چاہا تو وہ وہاں دور کھڑی اسے زبان چڑھا رہی تھی۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا، ایشمل نے اسے پکارا، سیال! سیال! اس کی میٹھی پکار پر سیال کا دل تھما تھا، دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ دل اس پکار پر ہمیشہ تڑپنے کے لیے تیار تھا۔
اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنکھوں میں محبت کے جگنو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیال کے دیکھنے پر ایشمل نے دونوں ہاتھوں کو سر سے لگا کر پیار سے اس کی بالائیں لی۔ ایشمل کو جب سیال پر پیار آتا وہ ایسے ہی کرتی، اور سیال وہ تو اس کی اس ادا پر ہر بار کی طرح دل و جان سے فدا ہوتا۔ اس کا دل کیا لوگوں کی بھیڑ میں بیچ کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لے، وہ مانے یا نہ مانے، مگر اس کا دل پوری طرح ایشمل کا گردیدہ ہو چکا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے آدھا پیچھے کو گرا، جیسے اس کی اس ادا پر بے ہوش ہونے والا ہو، جس پر ایشمل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دل نے بے اختیار اس کے کھلکھلانے کی دعا کی تھی، مگر دماغ نے اسے ہوش میں لا پٹکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اپنا مقصد بھولا نہیں تھا، لیکن کیا اس کی انا اس کی محبت کو جلا دے گی؟ اس نے اس کے بارے میں سوچا نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا، ویسے بھی اسے کسی کو ٹھکانے لگانا تھا۔